بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلیو اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان اقبال ساجد حاضر ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تصور فلاحی ریاست کو اس وقت عوام الناس میں روشناس کرانے کی ضرورت پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ معاشرتی تعلیم اور معاشرت کی بلندی ہی اجتماعی اور انفرادی فکری ترقی کا زینہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ معاشرت کو ہمارے اس معاشرہ میں نظر انداز کر دیا گیا ہے، جو ہماری قومی پسماندگی کا سبب بن رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک طرف جہاں طبقاتی تقسیم اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے، وہاں دوسری طرف ایک استحصالی فضا نے پورے معاشرے کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ حقوق کی پامالی، ظلم و زیادتی، خراب لا اینڈ آرڈر جیسی سچویشن عام آدمی کی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ اس گھٹن زدہ معاشرے میں ایک خاص طبقہ جو ہماری توجہ کا متلاشی ہے، وہ ہے آج کا کام کرنے والا بچہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کام کرنے والے بچوں کے قوانین کے متعلق۔ ہمارے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ماہر قانون، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ایڈوکیٹ بدیع الزماں بھٹی، جو مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ محترم بدیع الزماں بھٹی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی محترم بدیع الزماں بھٹی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان میں بچوں کے حقوق کے متعلق آپ ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہی سے روشناس کروائیں۔ جی شکریہ میاں اقبال ساجد صاحب۔ جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ پاکستان میں جو اس وقت ایک فضا، گھٹن زدہ فضا جو اس وقت پریویل کر رہی ہے، اس میں کام کرنے والے بچے کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے آئین پاکستان کیا کہتا ہے، تو میں آپ کے توسط سے ویلیوز اسپیشل کی طرف سے جو ایک کاوش کی گئی ہے، ایک اویئرنیس کی پبلک میں قانونی جو معلومات ہے ان کی آگاہی کے سلسلے میں، تو بتاتا چلوں کہ آئین پاکستان بچوں کے رائٹس کے متعلق بہت ہی کلیئر ہے اور بڑے واضح الفاظ میں وہ بچوں کے متعلق جو ان کے حقوق ہیں ان کے متعلق آرٹیکلز موجود ہیں۔ میں کچھ آرٹیکلز کا آپ کے اس پروگرام میں اظہار کرنا چاہوں گا۔ اس میں آرٹیکل نمبر 3 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ the state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of fundamental principle from each according to his ability and each according to his work۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل نمبر 3 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ no child below the age of 14 years shall be engaged in any factory or mine or any other hazardous employment۔ اور اسی تناظر میں آرٹیکل 25A کہتا ہے the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 in such manner as determined by law۔ اور اسی طرح آرٹیکل 37E کہتا ہے the state shall make provision for securing just and human conditions of work, ensuring that women and children are not employed in vocations unsuited to their age or sex, and for maternity benefits
فار وومن ان امپلائمنٹ. یہ بنیادی 4 آرٹیکلز ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی بچوں کے حقوق کے متعلق ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئین پاکستان میں بسنے والے جو شہری ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے لیے جو رائٹس ہمیں دے رہا ہے وہ یہ ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے کہ 16 سال تک جو پاکستان کا بچہ ہوگا، 5 سال سے لے کے 16 سال تک اس کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ فری ہے. یعنی کہ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے بچوں کو مفت تعلیم دیں گے. پچھلے ادوار میں اس سیگمنٹ پہ کام نہیں کیا گیا، لیکن ابھی موجودہ حالات میں موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر ایفرٹس کر رہی ہے کہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ بچوں کو تعلیم جو ہے وہ بنیادی تعلیم وہ ان تک پہنچ سکے. دوسری اہم بات جو ان بچوں کا رائٹ کنسیڈر کیا گیا ہے آئین پاکستان میں، وہ ہے کہ ایک بچہ چائلڈ لیبر میں اسے انوالو نہیں کیا جا سکتا، انڈلج نہیں کیا جا سکتا، کہ اسے کمپلشن نہیں ہے اس بچے پہ کہ وہ کام کرے. تو یہ ایک دوسرا رائٹ ہے جو آئین پاکستان کے ہر بچے کو دیتا ہے کہ وہ چائلڈ لیبر سے اسے پروٹیکٹ کیا جائے. اسی طرح خاص طور پہ 14 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں انہیں چائلڈ لیبر میں انوالو نہیں کیا جا سکتا. تیسرا ایک اہم جو رائٹ ہے وہ بھی موجودہ حالات میں اس کے اوپر ورک کیا جا رہا ہے اور اس کو انشور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے چھوٹی عمر میں شادی ہے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں چھوٹی عمر کے بچیوں کو ایک جو ہمارا سوشل کنٹریکٹ ہے، میرج کنٹریکٹ ہے، اس میں باندھ دیا جاتا تھا. تو اس چیز کو بھی ہمارا آئین جو ہے وہ اب اس کے اوپر انیکٹمنٹس ہو رہی ہیں کہ چھوٹی عمر کے بچوں کی جبری شادیوں کو بھی روکا جائے اور ویسے نارمل حالات میں بھی چھوٹی عمر کے بچوں کو اس کنٹریکٹ میں بندھنے سے باز رکھا جائے، ریسٹرکٹ کیا جائے. اور جو پیوبرٹی کی ایج ہے وہ کہ وہ کچھ بچے پہلے گین کر سکتے ہیں. چھوٹی عمر 12-13 سال کی عمر میں ایک بچہ بالغ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اس چیز کو قدغن لگا دی گئی ہے کہ منیمم 18 سال کا جو بچہ ہے وہی شادی کی بندھن میں اسے انٹیکٹ کیا جائے. اور اسی طرح ایک اور جو رائٹ ہے جس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو، کم عمر بچوں کو اگر ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج کیے ہوتا ہے تو انہیں عام لوگوں کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے. یہ تو آلریڈی دیکھنے میں آیا ہے کہ جیلوں کے اندر بھی اور پولیس تھانوں کے اندر بھی یہ چیزیں بچوں کے لیے سیپریشن ہوتی ہے کہ آپ بچے وہاں پر وہ رکھتے ہیں. جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن میجورٹی ایریاز میں ایسا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس چیز کو بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے، خاص طور پہ 14 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، ان کے اگینسٹ اگر کسی قسم کا کوئی اوفینس ان کے اوپر ایلیگیشن آتا ہے تو اس کو ایک ڈیفرنٹ وے سے ٹریٹ کیا جائے. کہ اس بارے میں ہمارے پینل کوڈ میں سیکشنز موجود ہیں، لیکن اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس ہمارے سوسائٹی میں بہت بڑھ گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اب بڑھا ہے، پہلے بھی ہوتا ہوگا، لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں پہ بھی کسی قسم کا کوئی وائلنس کمٹ ہوتا ہے تو وہ فوراً سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ اب یہ وائلنس بڑھا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. شروع سے ہی ایک خاص مینٹیلٹی کا جو طبقہ ہے، مینٹیلٹی والا جو طبقہ ہے، وہ بچوں کی جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں وہ انڈلج پایا گیا ہے. تو بچوں کو ایک یہ بھی حق حاصل ہے کہ ان کے خلاف کوئی ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سوشل ایولز ہیں
معاشرتی برائیاں بہت اس طرح کی ہماری سوسائٹی میں پریویل کر گئی ہیں اور پینیٹریٹ کر چکی ہیں، جن سے ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ چھوٹے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کا رائٹ دیتا ہے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو رائٹس ایک آئین پاکستان بچوں کو دے رہا ہے اس کو وہ انشور کیا جائے کہ ان کی وائلیشنز نہ، یعنی کہ ان کی ایگزیکیوشن پراپر جی ایگزیکٹلی ہونی چاہیے۔ محترم بدیع الزماں بھٹی صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر کے متعلق آپ کی آراء کیا ہے اور قانون کیا کہتا ہے اس پہ، چائلڈ لیبر پر؟ قانون بڑا واضح ہے چائلڈ لیبر کے بارے میں۔ اس میں ایک انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اور یونیسیف کی طرف سے بھی کچھ پیمانے وضع کیے گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ چائلڈ لیبر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ چائلڈ لیبر کے بارے میں یونیسیف کا جو ان کا چارٹر ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ چائلڈ لیبر از ڈیفائنڈ ایز ورک دیٹ ہیز دا پوٹینشیل ٹو ڈپرائیو چلڈرن آف دیئر چائلڈہڈ، دیئر ڈگنیٹی and is also harmful for their physical, moral and mental development, and it interferes with their education either by not allowing them to attend school, leaving schools prematurely۔ مطلب یہ کہ چائلڈ لیبر سے مراد کم عمری میں مشقت، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آئین پاکستان میں اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ 14 سال سے کم عمر جو بھی فرد بچہ جس سے کام لیا جائے گا تو وہ چائلڈ لیبر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کم عمری میں کام، مشقت، اور پھر عام انسانوں کی طرح، عام افراد کی طرح ان سے کام لینا۔ مثال کے طور پہ ہمارا یہ جو لیبر آرز ہیں وہ 8 گھنٹے ہیں، تو ایک جو بچہ 14 سال سے کم عمر کا بچہ ہے وہ بھی ایک نارمل انسان کی طرح 8 گھنٹے پرفارم کر رہا ہے ایک جہاں پہ اس کو جاب وہ کر رہا ہے۔ تو چائلڈ لیبر میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ 14 سال سے کم ہو وہ بچہ، تب ہم کہیں گے یہ چائلڈ لیبر ہے۔ دوسرا کہ وہ پورا وقت دے رہا ہے جیسے ایک نارمل انسان اپنی جاب کے 8 سے 10 گھنٹے، جو جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں 8 سے 10 بلکہ 12 سے 14 گھنٹے تک بھی کام لیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ جو میں نے ابھی اسٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنائی، اس میں جو چیزیں الیبوریٹ کی گئی ہیں کہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ بچوں کو ان کے بچپن سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی جو اپنی ڈگنیٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جسمانی، اخلاقی اور ذہنی جو اس بچے کو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس چائلڈ لیبر کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور وہ بچہ کل کو جو ہمارا، چونکہ بچے ہماری قوم کا مستقبل ہیں، ان کے اندر وہ ساری چیزوں کا وجود ہونا، ان کا پیدا ہونا وہ افیکٹ ہوتا ہے چائلڈ لیبر کی وجہ سے۔ لہٰذا چائلڈ لیبر کو اس ضمن میں منع کیا گیا ہے۔ اس بارے میں کچھ چیزیں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آئین پاکستان میں چائلڈ لیبر کو منع کیا گیا ہے، تو چونکہ آئین پاکستان انشور کرتا ہے کہ پاکستان میں جو بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی اکنامک اور معاشی جو بہتری ہے اس کو انشور کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، سماجی انصاف جو ہے وہ ہر فرد کو میسر آئے۔ اس کے علاوہ ہر بندے کی زندگی کو تحفظ ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزادی ان کی سلب نہ کی جا سکے، لوگوں کو، اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو غلاموں والی زندگی جو ہے وہ گزارنے پہ مجبور نہ کیا جائے۔ اسی طرح جبری مشقت اور فریڈم آف ایسوسیشن، یہ وہ مغز ہے آئین پاکستان کا جس کو انشور کرنے کی ضرورت ہے اداروں کی طرف سے۔ اب جہاں تک تعلق ہے چائلڈ لیبر کا،
تو جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ، چائلڈ پروٹیکشن سیل، چائلڈ پروٹیکشن بیوروز اور اس طرح کے بے شمار قوانین ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ اس میں خاص طور پہ دا امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 جو ہے، اس کے تحت اس سارے معاملات کو بچوں کے حوالے دیکھا جاتا ہے۔ تو بھٹی صاحب، جیسا آپ بتا رہے تھے کہ بچوں کی نشو و نما ڈسٹرب ہوتی ہے، ذہنی، فکری اور ہر لحاظ سے وہ محرومیوں کا شکار ہوتے جاتے ہیں اگر ان سے جبری مشقت لی جائے، تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ چائلڈ لیبر اور چائلڈ ورک سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا کہ چائلڈ لیبر اور چائلڈ ورک میں کیا ڈفرینس ہے۔ اس میں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اور جو ہماری یونیسیف ہے، انہوں نے جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے پیرامیٹرز لے ڈاؤن کیے ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ چائلڈ ورک اور چائلڈ لیبر کو وہ ڈسٹنگوش کر رہے ہیں، ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ عام طور پہ یہ ابہام پایا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہر کام جو کوئی بچہ کر رہا ہو تو ہم اسے چائلڈ لیبر کنسیڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ all work done by children cannot be classified as child labor. So there is a need to differentiate between child labor and child work. If work is not affecting the health and personal development as well as the schooling of children, then this type of work cannot be taken negatively and does not fall in the category of labor, child labor. چائلڈ لیبر اس میں کیا ہے کہ چائلڈ لیبر اور چائلڈ ورک کو ہم نے فرق ناظرین کے سامنے رکھنا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو کم عمری میں اگر کیے جائیں تو وہ چائلڈ لیبر نہیں ہے، اس میں وہ چائلڈ ورک کنسیڈر ہو سکتے ہیں۔ چائلڈ ورک کنسیڈر ہوتا ہے اور چائلڈ ورک کو گورنمنٹ بھی الاؤ کرتی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ جس کی عمر 14 سال سے کم ہے تو وہ فیملی رن بزنس میں معاونت کر سکتا ہے۔ فیملی رن بزنس سے مراد ہماری سوسائٹی میں کچھ فیملیز، بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو ریڑھی بان ہیں، پھل کی ریڑھیاں لگائی ہیں لوگوں نے بازاروں میں، منڈیوں میں، اور اس ریڑھی بان کا ایک بچہ ہے جس کی عمر 14 سال سے کم ہے اور اس کے والد کو کہیں جانا پڑا ہے اچانک سے یا اسے کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے، تو یہاں پہ یہ چیز قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے فیملی کے بزنس کو اسسٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ اپنے والد کا وہ ہیلپنگ ہینڈ بن سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی طرح سکول کی چھٹیوں کے دنوں میں وہ جو بچہ ہے وہ ورک کر سکتا ہے ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ، جیسے کہ آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول اوقات کے بعد وہ کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو سمجھنے والی چیز ہے جو چائلڈ لیبر کو اور چائلڈ ورک کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ چائلڈ ورک میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مد نظر رکھی جائیں تو وہ چائلڈ ورک کہلائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ایسا کام جس سے اس بچے کی پرسنل ڈیولپمنٹ جو وہ بہتر ہو رہی ہے، وہ ایک مفید شہری بننے کی طرف گامزن ہے، وہ کوئی کارآمد ہنر سیکھ رہا ہے، وہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے وہ ہنرمند ہو جائے گا اور فیوچر میں وہ اپنے گھر والوں کی جو مالی اعانت ہے وہ کر سکے گا، ان کو سپورٹ کر سکے گا، اور اسی طرح وہ ایک معاشرے کا کارآمد فرد بن کے وہ پھر سامنے آئے گا۔ یہ جو 3 میں نے پوائنٹس عرض کی ہیں یہ آپ کو فرق ظاہر کریں گے چائلڈ لیبر میں اور چائلڈ ورک میں۔ اب چائلڈ لیبر میں ان چیزوں کی نفی ہے۔ چائلڈ لیبر میں بچوں کا استحصال ہی ہے، ان کی گرومنگ نہیں ہے، گروتھ نہیں ہے، وہ مقید ہو کے رہ جائیں گے اور وہ پھر افیکٹ کرے گا سوسائٹی کو الٹیمیٹلی، کیونکہ جس سوسائٹی میں ایسے لوگ کی فراوانی ہو جو سکلڈ نہیں ہے، جو ایجوکیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، تو وہ یقیناً
ملکی ترقی میں اپنا رول ادا نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، آج ہم چائلڈ لیبر اور چائلڈ ورک پر مختلف آراء سے محترم بدیع الزماں بھٹی صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔